السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام لوگوں کو اسلام اور دیار غیر میں جو لوگ ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے سلام. میں ابھی موجود ہوں سرزمین پورٹ میں اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے ریاستی جماعت کے سپریم ہیڈ اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان صاحب. آج یہاں پر کچھ پروجیکٹ کا افتتاح تھا. یہاں پر جو مسلم کانفرنس ہے پورٹ کی, یہاں پر انہوں نے مدعو کیا تھا. سردار عتیق صاحب نے آج بہت ہی بہترین گفتگو کی ہے. اس کو بھی میرے پیج پہ کچھ دیر کے بعد اپلوڈ کیا جائے گا. وہ بہت سبق آموز ویڈیو ہے. انہوں نے دوسری جو پارٹیز ہیں ان کو ایک سبق دیا ہے کہ وہ ہر آدمی جو ہے وہ دوسری پارٹیز کی ایک دوسرے کا ادب و احترام کرے, کوئی نازیبا الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے. سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے میں جب سے جرنلزم کی دنیا میں آیا ہوں مختلف جگہوں کو میں نے وزٹ کیا ہے, تقریبات میں جاتا ہوں دوسری پارٹیز کی, اور سب لوگ ایک ہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ گزشتہ 70 سال سے آپ نے کیا کیا ہے. تو ذرا آپ ان لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا. دیکھیے, ایک تو بنیادی بات یہ ہے عنصر کے دو طرح کے لوگ ہیں سوال کرنے والے. ایک وہ ہیں جو اپنی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ان کا حق ہے کہ وہ معلومات حاصل کریں ان لوگوں سے جن کے پاس معلومات ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو اعتراض کرنے کے لیے کر رہے ہیں, جو تنقید کرنے کے لیے کر رہے ہیں, جو مخالفت برائے مخالفت کرنے کے لیے کر رہے ہیں, جنہیں دودھ کالا نظر آتا ہے. اب جنہیں دودھ کالا نظر آتا ہے ان کو میں دودھ سفید کرنا ثابت نہیں کر سکتا. البتہ باقی لوگوں کی جو بات ہے ان کا جائز حق ہے وہ یہ بات پوچھے کہ مسلم کانفرنس نے 70 سال میں کیا کیا. ایک تو بات یہ ہے کہ 70 سال تو بہت دور کی بات ہے. آج سردار عبدالواحد خان صاحب نے یہاں بات کی ہے 70 کی بات کی ہے, 1970 کی بات کی ہے. 1970 میں جب مجاہد اول نے حلف لیا اس وقت مظفر آباد میں 2 پنکھے تھے پورے مظفر آباد کے ضلع میں. ایک صدر کے دفتر میں اور ایک چیف سیکرٹری کے دفتر میں 2 پنکھے تھے. ایک بات, آزاد کشمیر میں صرف 3 کالجز تھے, ایک مظفر آباد, ایک راولہ کوٹ اور ایک میرپور. اور آزاد کشمیر میں بچوں کے تعلیمی ادارے بالکل نہ ہونے کے برابر تھے اور لوگ بچوں کی تعلیم کی مخالفت کرتے تھے. باغ راڑے میں ایک جلسے میں میجر ایوب صاحب نے مجھے کہا کہ میں آیا مجاہد اول کی طرف سے وزراء کے ساتھ, لوگوں کو اکٹھا کیا کہ اپنی بچیوں کو اسکول بھیجیں. ہم نے اسکول کھولے ہیں اور اسکول عجیب و غریب طریقے سے کھولے, درختوں کے نیچے اسکول کھول دیے. آپ کا گھر ہے یہاں آپ کو بچی پڑی ہوئی ہے یہاں اسکول کھول دیا. تو کہنے لگے کہ مسلم کانفرنس کا ایک بابا کھڑا ہوا جو ہمارا جاننے والا تھا, نام لے کے مجھے کہنے لگا کہ یہ میجر ایوب صاحب کی تقریر کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا کہ میجر صاحب میں گل کرنا چاہنا. انہوں نے کہا جی فرمائیے چاچا دسو کیا حکم ہے. کہنے لگے کہ دسو کہ مجاہد اول صدر بننے تو پہلے چنگے پہلے آدمی سے انہوں کو دماغ شماعت نہیں خراب ہو گیا کہ انہوں سے دسیں کہ نکیاں کی اسکول بھیجا کرو, یہ جلسے کی بات ہے, ٹھیک ہو گیا. اور پھر ایسا وقت آیا کہ مجاہد اول نے پنجاب سے ٹیچرز منگوا کے, یہ درکوٹ میں پنجاب کے ٹیچر پڑھاتے رہے ہمارے وقت تک, اس کے بعد تک ٹیچر پڑھاتے رہے. تو آزاد کشمیر میں ایم اے, اس کے بعد بی اے, اس کے بعد ایف اے, پھر میٹرک, پھر 8ویں, پھر 5ویں. آخری اپائنٹمنٹ جو مجاہد اول نے کی وہ 4تھی جماعت کے میل اور فیمیل ٹیچر تھے. اور اس کے بعد بکروال برادری کے لیے موبائل ٹیچر قائم کر دیے کہ 6 مہینے گرمی میں اوپر جائیں, 6 مہینے سردیوں میں نیچے آئیں, تو چلتے پھرتے ٹیچر. تو یہ اساتذہ کا یہ نظام. پھر ہمارے پاس تعمیر و ترقی کا کوئی نظام نہیں تھا, محکمہ ہی نہیں تھا آزاد کشمیر کا ہمارے پاس تعمیر و ترقی کا. اور آزاد کشمیر میں 19واں گریڈ ہی نہیں تھا. یہ 19واں گریڈ اس لیے نہیں تھا کہ وزارت امور کشمیر کا جوائنٹ سیکرٹری 19ویں گریڈ کا ہوتا تھا اور ہمیں کوہرا اس کا استقبال کرنا پڑتا تھا. 19واں گریڈ, 20واں گریڈ, 21واں گریڈ اور 22واں گریڈ, یہ میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان کے نیچے محمد عبدالقیوم کے دستخط ہیں. وہ محمد عبدالقیوم لکھتے تھے مختصر نام اپنا. تو اسی طرح ہمارا سروسز کا سٹرکچر ہے, اسی طرح پی این ڈی کا محکمہ ہے, اسی طرح عدلیہ کے ادارے ہیں, اسی طرح تعلیم کے ادارے ہیں, اسی طرح صحت کے ادارے ہیں, اسی طرح ہماری سڑکات ہیں, ہماری اشارات ہیں, اسی طرح ہمارا سول سروس کا نظام ہے, اسی طرح ہمارے مفتی اور قاضی ہیں, اسی طرح ہماری شریعت کورٹس ہیں. ان تمام باتوں کو اگر آپ دیکھیں, اور پھر آدھی زندگی ہماری قیادت کے اقتدار میں گزری ہے, آدھی زندگی فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں. مجاہد اول ہم فوج کے اس وقت بھی حامی تھے, اب بھی حامی ہیں, لیکن فیلڈ مارشل کے خلاف 18 مہینے مجاہد اول جیل میں رہے. اور پنڈی جو پرانی کچہری میں جیل تھا اس میں ڈیتھ سیل میں رہے. جنرل اکبر خان, فیض احمد فیض اور مجاہد اول اکٹھے قید تھے, تو یہ پھانسی کی کوٹری میں رہے وہاں اور 18 مہینے قید کاٹی. پھر جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء میں کسی نے ویزے اور پاسپورٹ پر کوٹھی سے آنے جانے کی بات کی
تو پھر 1.5 سال مجاہد اول نے قید و بند کا دی. ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں 1.5-2 سال وہ قید و بند میں رہے. اس کے علاوہ دولائی کیمپ میں رہے, پلندری میں رہے, پدر مستو میں کیمپ قائم رہے. تو یہ جو ایف ایس ایف کا ابھی ہمارے سردار عظیم ظفر صاحب نے اور ساتھیوں نے بات ذکر کیا تھا, وہ کسی نے منظر دیکھا نہیں. پرانے کارکنوں کو معلوم ہے کہ وہ اس وقت کیا حالات تھے, کن حالات میں یہاں پر کام کیا گیا. تو یہ جو شخصی آزادی ہے, یہ جو سیاسی آزادی ہے, یہ جو ادارے ہیں, یہ جو آئین ہے, یہ جو قانون ہے, دیکھیں مسلم کانفرنس نے ملک آزاد کروایا, مسلم کانفرنس نے آزاد کشمیر کو آئین دیا, مسلم کانفرنس نے آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی دی, مسلم کانفرنس نے مسئلہ کشمیر کو علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر آرگنائز کیا. مسلم کانفرنس نے جب مجاہد اول الیکشن جیت گئے غازی ملت کے اور قیس خورشید کے مقابلے میں, تو مجاہد اول سب سے پہلے غازی ملت کے اور پھر قیس خورشید مرحوم کے گھر گئے, اور پھر 6 مہینے کے اندر مجاہد اول نے سیاسی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے غازی ملت کو مسلم کانفرنس کا صدر بنا دیا اور اس طرح کی ہم آہنگی پیدا کی. تو یہ جو کچھ آج آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا پھر فیلڈ مارشل ایوب خان نے پی سی کے بعد, یہ بات آپ کو جو بتا رہا ہوں ذرا کئی لوگوں کے کان کھڑے ہوں گے اس پر, وہ اس لیے کہ لوگوں کو تاریخ معلوم نہیں ہے, پھڑی پھڑی باتیں کرتے ہیں. فیلڈ مارشل ایوب خان نے جب پی سی نے پونچھ میں ایکشن کیا تو فیلڈ مارشل ایوب خان نے لکھ دیا تھا سختی کے ساتھ کہ آزاد کشمیر کا کوئی آدمی میجر سے اوپر نہیں جا سکتا. تو یہ جو پابندی تھی یہ مجاہد اول سردار ایوب خان صاحب اور مرحوم کرنل منشا خان صرف اور صرف 2 آدمیوں نے جنرل یحییٰ خان سے یہ پابندی ہٹوائی, اور آج ہمارے کرنل ہیں, بریگیڈیئر ہیں, میجر جنرل ہیں, 3 سٹار ہیں اور 4 سٹار ہیں. یہ کرنل منشا خان مرحوم اور مجاہد اول نے جنرل یحییٰ خان سے یہ پابندی ہٹوائی تھی. تو اگر آپ کسی بھی ایک بات کو لے رہے ہیں اچھا پھر ایک اور بات, جس طرح مقبوضہ جموں و کشمیر میں پابندی ہے کہ کوئی بین الاقوامی ادارہ وہاں نہیں جا سکتا, آزاد کشمیر میں یونیسیف, یونیسکو, WHO, ورلڈ فوڈ پروگرام, UNDP, ان تمام کو مجاہد اول کے دور میں اجازت ملی. یہ آپ بھی بہت چھوٹے ہیں اور باقی کم عمر نوجوان ہیں, یہ جو پرانے آپ کو وٹ بندیاں نظر آتی ہیں داروں کے آگے, سلائڈز کے آگے, یہ اس زمانے کے 71 کے مجاہد اول کے کیے ہوئے کام کاج ہیں. پھر ہمارے لوگوں کی جو تنخواہیں تھیں, ہمارے لوگوں کی جو مراعات تھیں, ان کو پنجاب کی, اس کو پیرٹی کہتے ہیں, پنجاب کے ساتھ اصول مساوات, یہ مجاہد اول نے اپنے دور میں, ایک راجہ عظیم خان تھے ابھی فوت ہوئے اس ہلکا کھابڑا کے, تو وہ بہت اچھے کارکن تھے. تو جاتے ہوئے مجاہد اول نے ان کو روکا اور انہوں نے کہا جی کہ میرا کیا بنے گا. انہوں نے کہا کیا بنے گا عظیم خان, بہت لاڈا کارکن تھا ان کا, کیا بنے گا آپ کا, کیا بنے گا ہے تو صدر یہ بڑا کے بنسس, انہوں نے تیرا کے بنسی دعا صدر دینا ہو سکنا, میں کیا کرنا تیرے سے, انہوں نے میں کیا پکا کرے. مجاہد اول نے ادھر کھڑے ہو گئے, غلام احمد پنڈت صاحب سے کہا کہ انہیں کنفرم کریں. اس کے بعد کہا کہ نہیں, سارے آزاد کشمیر کی گینگ کو پکا کریں. جب یہ ہو گیا گاڑی میں بیٹھنے لگے تو عظیم خان کہا جی میری بہت خدمات ہیں. راجہ عظیم خان نے کہا تو یہ سارے برابر ہو جائیں تو میں نے تھوڑی کھٹپنجی بھی دو. انہوں نے کہا اچھا اس کو میٹ لگا دو اور میٹ کی تنخواہ میں اتنا فرق کر دو. یہ بوڑوں والے 76 کا واقعہ ہے. ایک راستے میں سڑک میں کھڑے ہو گئے تو گینگ میں, اور اس پرانی بات کو چھوڑیں, آپ کل کی بات دیکھیں کہ جن لوگوں کو میں نے کنفرم کیا ہے, جن لوگوں کو میں نے ورک چارج کو پکا کیا ہے, ان میں جورے کا ایک آدمی 35 سال کا اور ارجے کا ایک آدمی 36 سال کا ورک چارج تھا جنہیں پکا کیا ہے. آج آپ کے گاؤں کا ٹیچر اور میرے گاؤں کا ٹیچر کیا تنخواہ لے رہا ہے اس کو معلوم کریں. آج عمران خان صاحب کے گاؤں کا ٹیچر, زرداری صاحب کے گاؤں کا ٹیچر اور نواز شریف صاحب کے گاؤں کا ٹیچر کیا تنخواہ لے رہا ہے سینئر ٹیچر طرح معلوم کر کے پھر ان سے پوچھیں, ان اساتذہ سے پوچھیں, یہاں بیٹھے ہوئے موجود ہیں, ان سے پوچھیں کہ آپ کیا لے رہے ہیں, اور میاں والی کا, لاڑکھانے کا اور رائے کا ٹیچر کیا تنخواہ لے رہا ہے, کیا فرق ہے. وہ ان کا 3 وزراء اعظم کا میں نے نام لیا ہے, ان کے علاقے کا ٹیچر میکسیمم سینئر ٹیچر 50,000 سے نیچے ہے, اور آپ کا جو علاقے کا گاؤں کا ٹیچر ہے وہ 90,000 سے لے کے 1,17,000 روپے تک لے رہا ہے. یہ جو بینک آپ کے پاس قائم ہے اس کا میں بانی چیئرمین ہوں. AJ کی RSP یہاں آپ کو اسٹیبلش کر کے دی. دیرکوٹ سے 30 فٹ چوڑی سڑک گزر رہی ہے. یہ 30 فٹ چوڑی سڑک نیٹ پہ جا کے بچوں کو تلاش کرنی چاہیے کہ 5,500 ہزار فٹ کی بلندی پر پاکستان میں یہ چوڑی سڑکیں کدھر موجود ہیں. نیلم ابھی میں گیا ہوا تھا. نیلم میں جس سال ہم نے سڑک بنائی چائنیز کو بلا کے, جس سال ہم نے سڑک بنائی اس سال 50,000 آدمی اوپر گیا تھا. جس سال ہم نے سڑک مکمل کی اس سال 10,50,000 آدمی اوپر گیا, اور اگلے سال 14 لاکھ آدمی اوپر گیا. یہ ٹول کی رپورٹ ہے. تو یہ کارنامے نہیں میں گنوا رہا. آپ نے پوچھا ہے کہ مسلمان سے کیا کیا, مسلم کانفرنس سے کیا نہیں کیا,
یہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ دو چار باتیں جو رہ گئی ہے کسی کو اگر پتہ ہے اس کے بارے میں ہم معلوم کریں. تو یہ جو غیر ملکی این جی اوز اگر یہ نہ آتی تو آپ زلزلے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہوتی ہے, سمجھ سکتے ہیں آپ. آج مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کا کوئی ادارہ نہیں جا سکتا. آج مقبوضہ کشمیر میں کوئی بین الاقوامی این جی او, یو این کی کوئی این جی او نہیں جا سکتی. تو یہ سارے کام جو ہیں یہ مسلم کانفرنس نے پھر ریاست کا تشخص قائم کیا, ریاست کا وقار قائم کیا. پھر اس کے بعد جو ہے اور بے شمار اقدامات ہیں جو علاقائی طور پر کسی بات کی ضرورت تھی اس کے لیے کیے گئے. ہم نے اپنے دور میں ٹنلز اور ٹورزم کے لیے ٹریڈ اینڈ ٹورزم ٹنلز جو ہیں ان کو قائم ان کا آغاز کیا. اور پھر اسی طرح ہم نے مظفر آباد یونیورسٹی میں ہاسپٹلٹی کورسز شروع کیے اس میں امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کے لیے. پھر ٹیفٹا قائم کیا. ذرا معلوم کریں, آپ کسی ٹیفٹا کے ادارے میں جائیں, اسے پوچھیں کہ آپ کے سارے اداروں کا ریکارڈ ہر ادارے کے پاس موجود ہے. یہ ٹیفٹا قائم ہونے سے لے کے اس وقت تک کتنے لوگ تربیت حاصل کی انہوں نے, نمبر 1. اور ان میں سے کتنے لوگ بے روزگار ہیں, صرف ایک ٹیفٹا کے ادارے سے ذرا پوچھیں. بینک کے کسی شاخ میں چلے جائیں, انہیں پوچھیں کہ اس وقت تک آپ کس کس علاقے میں 50 60 70 شاخیں ہیں, اس سال کا پروفٹ کتنا ہے, پچھلے سال کا کتنا ہے. اور بینک کا کوئی چیئرمین بننے کے لیے تیار نہیں تھا. سال 1.5 سال میں خود چیئرمین رہا, اس کا بانی چیئرمین ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کارنامے نہیں ہے اللہ کا. پھر کشمیر کے معاملے پر مثلاً لوگ نارتھ امریکہ تک جاتے ہیں, ساؤتھ امریکہ میں پہلے یا بعد, پھر کہتا ہوں کہ ساؤتھ امریکہ میں لاطینی امریکہ جسے کہتے ہیں, اس میں مجھ سے پہلے یا مجھ سے بعد اس وقت تک کوئی معروف کانفرنس نہیں ہوئی. میں نے یوراگوائے میں مونٹی ویڈیو میں جا کے کانفرنس کی جہاں انگریزی بولنے والا اس ملک میں کوئی نہیں تھا, اور وہاں پورے ملک میں کوئی پاکستانی نہیں ہے, کوئی کشمیری نہیں ہے. یہ برمنگھم میں اور بیڈ فورڈ میں کشمیری جلسہ کرنا اور ڈوڈیال میں اور درگوڑ میں جلسہ کرنا برابر ہے. اپنے لوگ اتنے ہیں, پورے ملک میں کوئی پاکستانی نہیں ہے, ایک پاکستانی پورے ملک میں کوئی کشمیری نہیں ہے. میں نے وہاں پہ جا کے کانفرنس کی. میں 2008 میں یورپین پارلیمنٹ نے مجھے بلایا, اور یورپین پارلیمنٹ نے کیا, انہوں نے کہا کہ ہیئرنگ آن کشمیر کیس, مسئلہ کشمیر کے مقدمے کی سماعت, جس طرح مقدمے کا عنوان ہوتا ہے, اس میں ہندوستان کا نمائندہ تھا, پاکستان کا نمائندہ تھا, اور یہ مسکین کارکن جو ہے سیاسی گناہگار, یہ ریاست جموں و کشمیر کے نمائندے کی حیثیت سے اکلوتا بیچ میں بیٹھا ہوا تھا. ایک طرف میرے جنرل اشوک مہتا تھے, دوسری طرف عباس جیلانی تھے, اور درمیان میں موجود تھا. اور جب میں واپس آیا تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے خوشی میں انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا کے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ سردار عتیق صاحب بہت بڑا کارنامہ کر کے آئے ہیں. انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں پریس کانفرنس کی, اور ٹی وی کے ریکارڈ میں آرکائیوز میں موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہاں سے ہو کر آ رہے ہیں, اور ہندوستان نے بھی اپنا مقدمہ پیش کیا, پاکستان نے بھی پیش کیا, اور میں نے بطور کشمیری, وقت چونکہ کم ہوتا ہے وہاں, پہلے بات کی, پھر سوال جواب کیے, پھر لکھا ہوا 150 صفحے کا مقدمہ میں نے, کوئی کسی ملک کا صدر وزیر اعظم صاحب کیا موجودہ وہ پریزائڈ کر رہا تھا, تو ہم نے اس کو اٹھ کے پیش کیا برسلز میں یورپین پارلیمنٹ میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اقدامات ہیں, ان اقدامات کو ذرا جب آپ معلوم کریں گے کہ یہ اقدامات کیا اس سے پہلے کہیں ہوئے ہیں, کسی نے عالمی سطح پر کیا کیا, لوگ بالکل کرتے ہوں گے اپنی باتیں, مقامی سطح پر کیا کیا, اپنی حکومت کے دوران کیا کیا. یعنی آج کی حکومت ہے, یہ کوئی قابل ذکر کام ایک ایسا بتائے کہ اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود کیا قابل ذکر کام انہوں نے کیا. جنگلات کی کٹائی اور سرکاری زمین پر قبضے کے علاوہ این ٹی ایس پیپلز پارٹی نے نوٹیفیکیشن کیا تھا, انہوں نے اس پر عمل درآمد کیا, ہم نے اس کی تائید کی, تعریف کی, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ اڈاک ان کی کرنی ہوتی ہیں این ٹی ایس کرنے کے باوجود, اور دوسرا باقی آپ دیکھ لیں کہ پوسٹیں کس طرح شفٹ ہو رہی ہیں, انتقامی کارروائی کیا ہو رہی ہے. میرے دور کا کوئی قابل ذکر, ہاں کسی تگڑے آدمی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو 18-19 گریڈ سے اوپر کا تو میں نہیں کہہ سکتا, کسی ایک غریب آدمی کو آزاد کشمیر میں میرے ہاتھ سے انتقام کا نشانہ بنایا ہوا ہو تو جہاں ملے اس کا انٹرویو کر لیں اور اسے کہیں کہ اس کا حق ہے کہ جو کچھ میرے خلاف کہنا چاہیے. تو ہم نے گورنمنٹ میں بھی, اس کے باہر بھی ایک بھائی چارے کا, رواداری کا, یورپین پارلیمنٹ کے ایلمر براک اس کا نام تھا, اس کو یورپین پارلیمنٹ کے فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین کو مظفر آباد بلایا, غیر ملکی وفود لائے, غیر ملکی وفود بھیجے. میں نے پھر ایسے وفود کی سربراہی کی ہے جس میں پاکستان کے فیڈرل منسٹرز لیول کے لوگ تھے, مثلا ڈاکٹر عطیہ عنایت اللہ پاکستان میں کئی بار وزیر رہ چکی ہیں, اور کئی لوگ تھے جو میرے ڈیلیگیشن کے ممبر تھے, اور میں آزاد کشمیر سے اس ڈیلیگیشن کا چیئرمین تھا, لیڈر تھا. تو کشمیر کے محاذ پر اسی طرح اور بے شمار باتیں ہیں. یہ عرب ممالک میں مجاہد اول نے, جب حکومت پاکستان کے پاس 6 اسکالرشپ تھے, تو مجاہد اول نے آزاد کشمیر کے لڑکوں کے لیے 30 اسکالرشپ لیے.
یہ مجھے مولانا کوثر نیازی مرحوم نے سنایا کہ میں نے سعودی حکومت سے شکایت کی کہ اتنا بڑا ملک ہے پاکستان، اس میں آپ نے 6 اسکالرشپ دیے ہیں، آزاد کشمیر چھوٹی سی جگہ ہے. وہ حالانکہ مجاہد کا بہت احترام بھی کرتے تھے، دوست بھی تھے، لیکن مجھے انہوں نے واقعہ سنایا، خوش بھی تھے اندر سے، لیکن کہنے لگے مجھے ہدایت تھی کہ ان سے بات کرو. تو کہنے لگے میں نے سعودی عرب کی حکومت سے بات کی